على سيدنا ونبينا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الرؤوف الرحيم. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين بجاه سيد المرسلين صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں جا بجا عقل کی جو ہے اہمیت کو ظاہر فرمائے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی فرمائے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے جو ہے نشانیاں ہیں فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور مختلف کلمات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل کی فضیلت کو ظاہر فرمائے. عقل کیا ہے تو لغت میں فرمایا گیا، عقل کے معنی فرمائے کہ عقل جو ہے وہ انسان کو روکتی ہے برائی سے، برے عمل سے اور برے قول سے. عقل جو ہے کیا کرتے وَهُوَ الْحَابِسُ عَنْ ذَمِيمِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ فرمایا گیا. وہ روکنے والی ہے برے قول سے اور برے ایکشن سے. برے ایکشن، بیڈ ایکشن اور بیڈ سینگ سے جو ہے عقل روکتی ہے. جس کی عقل کمزور ہے، ویک ہے، پھر انہیں بیڈ ایکشن یا بیڈ سینگ پر کنٹرول نہیں کر پاتا. ایون انہیں ریئلائز بھی نہیں کر پاتا کہ بیڈ ایکشن کیا ہے یا بیڈ قول کیا ہے، سینگ کیا ہے. انہیں ریئلائز بھی نہیں کرتا. اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بری بات بولا ہے یا برا عمل کیا ہے. بعض لوگ ایوریج درجے کے رہتے ہیں، بعض وقت کر کے جو ہے وہ ریئلائز کرتے یا دوسروں کے توجہ دلانے پر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور جو نیرے بے وقوف رہتے ہیں، بے عقل ہوتے ہیں، وہ غلط کام کر کے، غلط بات کہہ کے نہ خود سے ریئلائز نہ کہنے سے کرنے سے پہلے ریئلائز کرتے ہیں، نہ کرنے کے بعد ریئلائز کرتے ہیں. بلکہ اگر کوئی عقل مند شخص ان کو سمجھایا، ایکسپلین کیا، بولا نہیں یہ غلط بات تھی یا غلط عمل تھا، تو اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے. یہ بد عقلی کی سب سے جو ہے یہ سب سے باٹم لیول ہے. سمجھنا چاہیے کہ بے عقلی کا کام کرے، بے عقلی کی بات کہے اور اس کے بعد پھر ریئلائز بھی نہیں کر رہے کہ بھائی مجھ سے کچھ بے عقلی کی بات ہوئی ہے، اور دوسرے کے توجہ دلانے پر ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہے. تو یہ بد عقلی کا یہ بہت ہی باٹم لیول ہے، بالکل یعنی بد عقلی کی انتہا ہے یہ. تو عقل کی تعریف میں فرمایا وَهُوَ الْحَابِسُ عَنْ ذَمِيمِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ. عقل جو ہے وہ برے قول سے اور برے عمل سے روکتی ہے. عقل کی تعریف یہ ہے. اور ایک مقام پہ امام اصفہانی کہا وَأَصْلُ الْعَقْلِ الْإِمْسَاكُ. عربی میں جو عقل کے لفظ یہ عقل استعمال ہوتا ہے اس کے اوریجنلی میننگ یہ آتے ہیں الامساک یعنی روکنا، پکڑنا، باندھنا. تو عقل جو ہے انسان کو برے قول اور برے عمل کے کرنے، بیڈ ایکشن کے کمٹ کرنے سے اور بیڈ سینگ کے، بیڈ بات کہنے سے عقل روک دیتی ہے. کیونکہ بچوں کی عقل ویسی میچور اور پختہ نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم ان سے دیکھتے ہیں کہ بد عقلی کی چیزیں وہ کرتے بھی ہیں اور بد عقلی کی باتیں وہ کہتے بھی ہیں. دونوں چیزیں ہوتی ہیں ان سے. تو قرآن مجید میں بھی عقل کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائے، اور حدیث شریف میں بھی جو ہے عقل کے تعلق سے بہت سی گفتگو آئی ہے. عقل کے یہ لفظ عقل جو ہے وہ ورڈ، وہ ورب اور اس کے مشتقات یعنی اس کے روٹ لیٹرز جو ہے عین قاف لام سے جو وربز استعمال ہوئے ہیں قرآن میں آلموسٹ ابو 40 کے استعمال ہوئے، 40 کے اوپر استعمال ہوئے. اور پھر سینونیمز جو ہے جیسے
اولو الالباب فرمائے، لبن سے حلم کا لفظ استعمال ہوا ہے عقل کے معنوں میں. اس طرح جو ہے پھر نہا کا لفظ استعمال ہوا، وہ بہت زیادہ استعمال ہوا قرآن مجید میں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے عقل کی جگہ جگہ پہ تعریف فرمائے. کفار کا ذکر کیے، وہ جب جہنم میں ہوں گے تو کفار کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. کافر مشرکین کفار کہیں گے جب جہنم میں ہوں گے، اگر ہم سننے والے ہوتے، گڈ لسنر ہوتے، او ناقل، ہم انٹیلیجنٹ اور گڈ انڈرسٹینڈنگ رکھنے والے ہوتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم یہ جہنم میں رہنے والوں میں سے نہیں ہوتے تھے. اگر ہم عقل رکھتے، سمجھ رکھتے تو جہنم میں نہیں رہتے تھے. ہم سنتے اور سمجھتے تو جہنم میں نہیں ہوتے تھے. تو اللہ نے انسان کو عقل جو ہے بہت ہی قیمتی اور سب سے بڑی نعمت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. ایک شخص جو ہے بادشاہ، ایک شخص جو ہے ایک سمجھدار انسان گھر سے نکلا سیاحت کرتے ہوئے اپنے روزگار کے لیے، اپنے سروائیول کے لیے ٹریولنگ کر رہا تھا. تو انہیں ایک ایسے سٹی، ایک ایسے شہر میں پہنچا، بلکہ شہر کے پاس پہنچا جس کے دروازے لاک تھے، دروازے بند تھے. پہلے شہروں کے جو ہے سٹیز کی باؤنڈریز ہوتے تھے اور اس کے دروازے ہوتے تھے. ایون اب آپ حیدرآباد میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئیں گے، جب پورا دروازہ ہے اس طرح قلعے گولکنڈے کے دروازے، ڈورز ہوتے ہیں. تو جب وہ وہاں پر گیا تو دیکھا کہ ڈورز لگے ہوئے ہیں. میں نے بولا کیوں لگے ہوئے بھائی ڈورز، مطلب یہ ٹائم پر؟ بولے بادشاہ کا جو ہے چیل باز جو ہے وہ پنجرے سے نکل چکا ہے، اس کو پکڑنے کے لیے جو ہے یہ پورے شہر کے دروازے لگا دیے. انہیں بولا یہ کیسا بے عقل بادشاہ ہے؟ کیا چیل یا باز ایگل جو ہے کیا یہ کوئی زمینی یعنی جانور ہے جو دروازوں کے تھرو جو ہے شہر کے باہر جائیں گا؟ وہ تو ہوا میں اڑ کر نکل جائیں گا. تو شہر کے دروازے لگانے سے کیا چیل کو جو ہے کوئی روک سکتا ہے؟ بولے یہ کیسا بدعقل بادشاہ ہے؟ بولے لوگ بولے بادشاہ کا حکم ہے شہر کے پورے دروازے لگا دیے جائے تاکہ چیل جو ہے وہ شہر کے باہر نہ نکلے. تو انہیں بولا یہ کیسی بدعقلی کی بات ہے، یہ کیسی بے وقوفی کی بات ہے کہ چیل جو ہے کیا کوئی چارپائی جانور ہے یا زمین پہ رینگنے والا جانور ہے، جاندار ہے جو دروازے لگا دیے تو باہر نہیں جائیں گا صاحب، وہ تو ہوا پہ اڑ کے نکل جائے گا. خیر جب وہ وہاں سے ہٹا، جو شخص اس کو یہ بتایا کہ چیل جو ہے سو اڑنے کے لیے نہیں لگا، تو انہیں بولا کیسے بے عقل لوگ جو ہے بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر اپنی زندگی کو بلیم کرتے ہوئے، اپنے حالات کو سکول کرتے ہوئے کہا کہ ہم جیسے سمجھدار لوگ جو ہے دھکے کھا رہے، پریشان ہو رہے، اور ایسے لوگ وہ جو ہے سو بادشاہت کر رہے. تو انہیں بولا بھائی ہماری حالت تو بہت خراب ہے. تو جو آدمی اس سے یہ بات کہا انہیں بولا اللہ نے تم کو اس سے قیمتی چیز عطا فرمائے ہیں لیکن تمہارے کو اس کی قدر نہیں ہے. بولے کیا تم اس بادشاہت کے بدلے اس عقل کو چھوڑ دیں گے؟ تمہارے کو جو اللہ تعالیٰ عقل دیے اس کو چھوڑ دیں گے؟ تم چھوڑ دیتے؟ تمہارے کو بولے بادشاہ دیتے اپنی عقل کو چھوڑ دو. بولا تو اگر اف سپوز اگر کہا جائے بھلو بالفرض اگر کہا جائے کہ تم کو بادشاہ دے دی جائیں گی، تم اپنی عقل کو چھوڑ دو تو چھوڑ دے. بولا نا عقل کو کیسا چھوڑوں گا میں؟ بولے تم کو پھر تم ناشکری کیوں کر رہے؟ اللہ نے بادشاہت سے بھی اہم چیز، قیمتی چیز تم کو عقل عطا فرمائے. تم جو ہے افسوس کر رہے ہیں ہماری زندگی، ہمارے حالات، ہمارے معاملات، ہمارے جو ہے زندگی کے معاملات کہ ہم جو ہے دھکے کھا رہے، ہم جو ہے پریشان ہو رہے، اور یہ لوگ بادشاہت کر رہے، ہم جو ہے پریشان ہیں. تو وہ جب تم اپنی حالت کی ناشکری کر رہے ہو تو جو ہے تم کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے بادشاہت سے بھی قیمتی چیز تم کو عطا فرمائے ہیں، تم ناشکری مت کرو. تو انسان کو اللہ نے عقل جو ہے جو دیا ہے وہ جو ہے بادشاہت سے بھی قیمتی چیز ہے، بادشاہت سے بھی بڑی نعمت ہے. اگر انسان اس کو سمجھے تو بادشاہت سے بھی بڑی نعمت ہے انسان کو اللہ نے عقل دیا. تو عقل کو جو ہے استعمال کرنا ہے. مسلمانوں کے بارے میں ایک جوک ہے، ایک میوزیم میں مختلف لوگوں کے دماغ برین رکھے ہوئے تھے. بولے یہ کیا، یہ کس کا ہے؟ بولے یہ برٹش لوگوں کا ہے.
یہ امریکنز کا ہے، یہ فلاں نیشن کا ہے، یہ فلاں قوم کا ہے. کسی کی قیمت جو ہے بہت سستی ہے، کسی کی قیمت جو ہے تھوڑا سا لیسٹ ایکسپینسو ہے، کوئی بہت ہی ہائیلی ایکسپینسو ہے. تو وہ جو سب سے ہائیلی ایکسپینسو تھا وہ مسلمان کا دماغ ہے بلکہ. بولے تو بولے کیوں بھائی؟ بولے استعمال ہی نہیں ہوا، دوسروں کے استعمال ہوئے ہیں، مسلمان کا یوز نہیں ہوا، دیٹس وائی وہ بہت ہی ہائیلی ایکسپینسو ہے. بولے تو خیر یہ مثال، یہ بات، یہ جوک ہم پر پریزنٹ ٹائمز کے مسلم پر تو صادق آ سکتا ہے، لیکن یہ جوک جو ہے ہم پر ڈبل انداز میں صادق آتا ہے، کیونکہ ہم اپنی ہسٹری سے بھی ناواقف ہے. کیونکہ مسلمان جو کا دماغ ہے، مسلمانوں کا جو 1400-1500 سینچریز میں مسلمانوں نے جو اپنا دماغ کو استعمال کیا ہے وہ آپ کو معلوم بھی نہیں ہے. پریزنٹ ٹائمز میں آج جو سائنس اور ٹیکنالوجی جہاں پہنچی ہے، اس کا میجر رول اور میجر کنٹریبیوشن جاتا مسلم سائنٹسٹ اور مسلم جو ہے انوینشنز کرنے والوں کو، مسلمانوں کو جاتا ہے کریڈٹ. اور اہل علم ذکر کرتے ہیں اگر مسلم جو میڈیکل فیلڈ کے ہے یا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جو ہے سائنٹسٹ گزرے، اگر ان کے کنٹریبیوشن کو نکال دے تو آج جہاں پر آج ہم جو ٹیکنالوجی سے بینیفٹڈ ہو رہے ہیں، جو ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ موبائل فون کی ٹیکنالوجی ہو یا پھر ٹریولنگ کی ہو، کمیونیکیشنز کی ہو، یہ جو ٹیکنالوجی سے آج ہم بینیفٹڈ ہو رہے ہیں، یہ ٹیکنالوجی کو ریچ ہونے پھر ابھی اور 200-300 سال کم از کم لگتے تھے. بولے یعنی ہم آج جو ٹیکنالوجی سے لطف اندوز ہو رہے، فائدہ اٹھا رہے، ہماری جو ہے 200-300 سال بعد والی جنریشن اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، ابھی ہم یہاں تک نہیں پہنچتے تھے. اگر مسلمانوں کا وہ جو ہے کنٹریبیوشن اگر اس کو نکال دیا جائے تو مسلمانوں پر ایسے جوک بھی بنے، اور اس جوک پر ہم خود ہنس رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ استعمال نہیں کر رہے، بلکہ دوسرا یہ ہے کہ اپنی تاریخ سے بھی بے خبری کی بنیاد پر ہم خود اپنے اوپر ہنس رہے ہیں کہ ہماری ہسٹری کیا، ہم کو خود نہیں معلوم کہ ہمارا کیسا سائنس اور ٹیکنالوجی اور میڈیکل فیلڈ میں کنٹریبیوشن ہے. اور وہ کنٹریبیوشن جو ہے آج دنیا جہاں ریچ کی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی اور میڈیکل فیلڈ کے حوالے سے، وہ اگر وہ کنٹریبیوشن کو اگر مائنس کر دیا جائے تو پھر آج دنیا یہاں نہیں پہنچتی تھی، ابھی اور سینچریز لگ جاتے تھے دنیا کو یہاں پہنچنے تک. تو عقل کی بڑی اہمیت ہے ہمارے دین میں، بے عقلی کی اہمیت نہیں ہے، عقل کی اہمیت ہے. حضور نے بھی جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے تعلق سے احادیث شریفہ میں آتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے احادیث شریفہ میں بھی جو ہے عقل کی تعریف فرمائے ہیں. احادیث شریفہ میں عقل کی تعریف آئی ہے. ایک صحابی رسول کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تمہارے اندر دو ایسی خصلتیں ہیں، دو ایسی خصلتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. فرمایا حضور دو ایسی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے. وہ کیا ہے؟ تو فرمائے ایک چیز تو ہے حلم یعنی عقل، فرمائے اہل علم فرمائے عقل، اور دوسرا فرمائے اناء یعنی اجلت نہیں کرنا، جلد بازی نہیں کرنا، ہر چیز کو نو اور نیور کا مسئلہ نہیں بنانا، اب یعنی تو پھر کبھی نہیں. کچھ چیزوں کے لیے جلد بازی ضروری ہوتی ہے، کچھ چیزوں کو جو ہے اس کے اپروپریٹ اور اس کے جو ہے ڈیسٹائن ٹائم پر کرنا ہی جو ہے وہی صحیح ہوتا ہے. بیفور ٹائم وہ کرنا، اجلت کرنا جو ہے یہ نقصان دہ ہوتا ہے. میرے والد صاحب جو ہے بڑی پیارا ایک واقعہ سنا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے. فرمایا حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا بھیک لینے کے لیے، بھکاری آیا، دروازے پہ کھٹکا مارا سید مولا علی رضی اللہ عنہ کے پاس. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جب وہ آیا کھٹکا مارا تو فقیر جب تھا سامنے سائل تھا، تو حضرت علی کے خادم آ کر دیکھ کر حضرت علی کو جا کر کہے سائل آیا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے یہ 2 درہم دے دو، ایز اے چیریٹی ڈونیشن اس کو یہ 2 درہم دے دو. جب آپ کے خادم سائل کو فقیر کو دینے گئے، وہ سائل چلے گیا تھا، نہیں یہ نظر آیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب آ کر بولے، خادم بولے حضرت وہ فقیر چلے گیا. حضرت فرمایا جا کے گھوڑے کو دیکھو، اس کی زین ہے نہیں ہے، گھوڑے پر زین ہے نہیں ہے دیکھو. تو وہ جا کر دیکھے، بولے حضرت وہ فقیر وہ زین چرا لیا، گھوڑے کی زین چرا کر چلے گیا.
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے معلوم ہے اس زین کی قیمت کیا ہے؟ وہ بھی 2 درہم ہے. وہ مارکیٹ میں لے جا کے بیچیں گے تو 2 درہم ملیں گے، لیکن اجلت کے سبب جو حلال سے 2 درہم حاصل ہوتے تھے وہ حرام سے حاصل ہوئے، اس کو جلد بازی کی وجہ سے. وہ ملنے کے اس کے نصیب کے 2 درہم ہی تھے. یہ ہم جو اس کو بطور ہیلپ کے طور پر 2 درہم دیتے وہ بھی 2 درہم ہی ملنے والے تھے. جو زین چرا کر بیچا اس پر بھی اس کو 2 درہم ہی ملنے والے ہیں. بازار میں 2 درہم سے زیادہ نہیں ملیں گے اس کو، لیکن حلال سے جو ملتے تھے 2 درہم اپنی جلد بازی کر کے اجلت کر کے حرام سے 2 درہم اس کو حاصل ہو رہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابی رسول کو فرمائے کہ تم میں ایسی 2 عادتیں ہیں، صفات خصلت ہے جو اللہ کو بہت پیاری ہے. ایک عقل مندی، دوسری فرمائے اجلت نہیں کرنا، اناد، جلد بازی نہیں کرنا. ہر چیز کو جلدی کرنے جا رہے، اوندے کام کر، ہر چیز میں جلدی. اس میں گناہ بھی شامل ہو رہا ہے، اس کے کانسیکوینسز بھی غلط آ رہے. کچھ چیزیں ہیں جس کو جلدی کرنے کا حکم ہے، شریعت نے حکم دیا ہے. جیسے فرمائے کہ انتقال ہو گیا تو میت کو جلدی دفنا دیا جائے، لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کا جلد نکاح کیا جائے. اس طرح کچھ چیزیں حضور فرمائے. کچھ چیزیں ان اصول کی بنیاد پر، کچھ چیزیں حالات کے لحاظ سے، ٹائم اور سچویشن سرکمسٹانسز کے لحاظ سے جو ہے وہ جلدی کرنا بہتر ہوتا ہے. جلدی سے مطلب یہ ہے کہ وہی اس کا اپروپریٹ ٹائم ہوتا ہے اس وقت. کچھ چیزیں اس وقت کرنا نہیں رہتا. تو عقل یہ جج کر سکنا سچویشنز کو، عقل کے اندر یہ کمال ہے کہ وہ عقل جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ بھئی کس چیز کو کس وقت کرنا چاہیے. بے عقلی سے جو ہے انسان نقصانات اٹھاتا ہے اور خود کا بھی فائدہ نہیں کرتا، نہ دوسرے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. ہمارے والد صاحب فرماتے تھے، میں عقل کیا ہے؟ عقل یہ ہے کہ اپنے فائدے کے ساتھ ساتھ دین کا، قوم کا، انسانیت کا فائدہ چاہنا، یہ عقل مندی ہے. اور فرماتے تھے سروائیول کے حوالے سے ہو یا پھر جو ہے آپ کے اللہ بھلا کرے عقل مندی کے کانٹیکٹ میں ہو. والد صاحب فرماتے تھے میں اپنی فکر یا اپنے بال بچوں کی فکر تو وہ تو جانور بھی کرتے ہیں، کتا بلی بھی کرتے ہیں. ان کو کھلانے کی فکر، ان کو پلانے کی فکر، ان کے لیے جو ہے شکار کرنا جانور بھی کرتے ہیں. انسان جو ہے اللہ نے اس کو عقل دیا ہے تو اپنے ساتھ ساتھ دین کا سوچے، قوم کا سوچے، انسانیت کا سوچے. اور ماشاءاللہ وہ پھر کوششیں کی بھی، اللہ نے کامیاب بھی کیا ہے اس کو. اللہ نے ان کو کامیاب بھی کیا ہے. اب اگر ہم کہیں گے تو یہ چیزیں گفتگو ہوں گی، لیکن اللہ کے فضل سے والد صاحب نے ہمارے جو بولے وہ کیے بھی ہے، وہ کوشش بھی کیے. آج بھی جو ہے الحمدللہ وہ جو ہے احباب کی ہیلپ سے جو ہے ماشاءاللہ وہ جو ہے کلینک قائم فرمائے تھے، ہزاروں لوگ وہاں سے شفا یاب ہوئے. ٹیلرنگ سینٹر قائم فرمائے، کئی مسلمان بچیاں ماشاءاللہ سیکھ کے کچھ گورنمنٹ جابز بھی ملے ان کو، کچھ پرائیویٹ جابز بھی کیے، مساجدوں کو آباد کیے. اور بھی ان کے کئی اغراض و مقاصد ہے، اللہ اس میں کامیابی دے اور ہم کو توفیق دے کے ان کے اغراض و مقاصد پر ہم کام کر سکیں. تو عقل یہ ہے کہ سب کا فائدہ کرے اور بغیر حرام میں مبتلا ہو. یہ مسلمان کی عقل کی خوبی ہے. ایک بنیا ہے، ایک سردار جی ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس حرام و حلال کا کانسیپٹ نہیں. یہودی ہے، بعض قوموں کی بات ہو رہا ہوں، ان میں بھی اچھے لوگ ہیں، ہر قوم میں اچھے لوگ ہیں، لیکن ان کے نزدیک حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے. ان کا مین موٹو ہوتا ہے پیسے کمانا. وہ حرام ہو حلال ہو کماتے ہیں، لیکن مسلمان کا مقصد اور اس کا طریقہ جو ہے پیسے کمانا ہے، لیکن حلال طریقے سے کمانا ہے اور ایسا کمانا ہے کہ خود کے ساتھ 4 کا فائدہ ہو، خاندان میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، قوم کا، امت کا، سب کا فائدہ ہو. یہ اصل عقل مندی. اس طرح عقل مندی کے تعلق سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، یہ سب سے اعلیٰ درجے کی عقل مندی. حضور کا ادب بھی جو ہے، جو حضور کا ادب نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ عقل مند نہیں ہے. اگرچہ کہ دنیاوی معاملات میں وہ کتنا ہی انٹیلیجنٹ اور جینیس اور وائز ہو، کتنا ہی انٹیلیجنٹ ہو، کتنا ہی اس کے جو ہے بڑے بڑے جو ہے اچیومنٹس ہو، لیکن اگر اس کے زبان میں، قول میں یا اس کے رائٹنگز میں ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پایا جاتا، وہ عقل مند نہیں ہے، وہ بے عقل ہے، اگرچہ کہ دنیا اس کو عقل مند کہے. اللہ نے خود فرمایا ہے
ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حجروں کے باہر سے جو آپ کو پکار رہے ہیں، آپ کے آنے کا ویٹ نہیں کیا، ادب نہیں کیا، آپ کا انتظار نہیں کیے، بلکہ اپنے حساب سے آپ کو بلانا چاہے، آپ جب تشریف لائیں گے آپ سے استفادہ کریں گے، نہیں سوچے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اکثرہم لا یعقلون، ان میں کی اکثریت جو ہے عقل نہیں رکھتی، فرمایا اللہ تعالیٰ۔ حضرت سیدی شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروق علیہ رحمہ فرمائے یہ جو آئے تھے سرکار کے پاس گفتگو کے لیے، یہ عرب کے قریش کے بڑے بڑے سرداران تھے، ارباب حل و عقد تھے، بڑے بڑے ڈیسیشن میکرز تھے، وہ ایسے کوئی للو پنچو معمولی لوگ نہیں تھے، وہ ہاں بھئی ایک عام آدمی اٹھ کے آ گیا، بلکہ بڑے بڑے عرب کے قریش کے سرداران، لیڈرز جو تھے، ان کے قومی لیڈرز، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے لیے حاضر ہوئے تھے، بڑے ڈیسیشن میکر تھے وہ۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہوئے نہیں دیکھے تو فرمائے اکثرہم لا یعقلون، ان کی اکثریت عقل نہیں رکھتی، فرمائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ادب جس کے اندر ہے وہ عقل والا ہے، اور جس کے اندر ادب نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگرچہ کہ ورڈلی افیئرز میں، دنیاوی معاملات میں وہ کتنا ہی انٹیلیجنٹ اور جینیس ہو، لیکن عند اللہ جو ہے وہ بے وقوف ہے، بد عقل ہے، وہ ہی از ناٹ وائز اور انٹیلیجنٹ۔ اس طرح پھر عقل والوں میں جو اہل معرفت ہے، جو اہل محبت ہے، عارفین کاملین ہیں، وہ سب سے بڑھ کر عقل والے ہیں، وہ سب سے بڑھ کر عقل والے ہیں۔ ان کے جیسا عقل والا جو ہے انبیاء، رسول اور جو ہے اہل اللہ یعنی خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، کیونکہ یہ سب بھی عارفین ہیں۔ میں اولیاء کے کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انبیاء اور رسول کے بعد اگر آپ کہیں گے تو عقل والے جو ہے اہل معرفت ہی ہے۔ اب اہل بیت بھی اہل معرفت ہے، خلفائے راشدین بھی اہل معرفت ہے، صحابہ کرام بھی اپنے اپنے درجات اور مراتب کے لحاظ سے ان کے اندر جو ان کی گریڈنگ سے رینک ہے وہ بھی اہل معرفت ہے۔ تو جو اہل معرفت ہے وہی عقل مند ہے، کیونکہ عقل مند آدمی، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ سے فرمایا عقل مندی کیا ہے، عقل کی خوبی کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خیر کو اختیار کرنا، شر کو چھوڑ دینا، فائدے کو اختیار کرنا، نقصان کو چھوڑ دینا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تو جانور بھی کرتا ہے، یہ تو یہاں جہاں اس کو گھاس نظر آئی وہاں چل جاتا، فائدہ نظر آئے، جہاں اس کو فائدہ نظر نہیں آ رہا ہٹ جاتا۔ تو انسان کی عقل کی خوبی کیا ہوئی؟ تو سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ امام اہل بیت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے عرض کہ آپ ہی فرمائیے، فرمائے دو خیر میں بہتر خیر کو اڈاپٹ کرنا یہ عقل مندی ہے۔ دو خیر کی چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اس میں سب سے سپیریئر خیر کو اڈاپٹ کرنا، اور دو برائیوں میں جب آپ کے پاس کوئی آپشن اور چوائس نہیں ہے، اینی ہاؤ یو ہیو ٹو پک ون، تو سب سے چھوٹی برائی کو اڈاپٹ کرنا، فرمائے یہ عقل مندی ہے۔ صرف خیر کو اختیار کرنا یا شر کو چھوڑنا نہیں، جب خیر کے سامنے آپ کے کئی آپشنز آ جائے تو اس میں سب سے بہتر خیر ہے وہ اس کو اختیار کرنا، اور برائی کے تعلق سے سب سے کم درجے کی جو برائی ہے آپ کے سامنے حرام بھی ہے، مکروہ تنزیہی بھی ہے، اب آپ دونوں میں سے کس کو اختیار کریں گے؟ اب مسئلہ ہے آپ کچھ اور آپشن نہیں ہے آپ کے پاس، تو عقل مندی یہ ہے کہ انسان مکروہ تنزیہی کچھ اختیار کر لے تاکہ بڑا گناہ حرام کا جو ہے اس پر نہ ہے۔ تو دین میں ہمارے پاس ایون انسان احکام کا مکلف ہوتا ہی ہے عقل کی وجہ سے۔ کوئی شخص بے عقل ہے، نہ نماز اس کے اوپر ہے، نہ روزہ اس کے اوپر ہے، نہ حج اس کے اوپر ہے، نہ زکوٰۃ اس کے اوپر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ عقل میجر کنڈیشن ہے، میجر جو ہے پری آبلیگیشن ہوتی ہے ساری عبادات کے، عقل نہیں ہے تو عبادتیں بھی نہیں ہیں۔ اور جو دین کے مقاصد شریعت فرمائے، یعنی پورے جو آپ عقیدہ، احکام اور معاملات کے جو پورا لاس کو آپ دیکھتے ہیں وہ بیسڈ ہے جو ہے 5 چیزوں پر۔ ان میں سے ایک ہے حفظ عقل، آپ کی عقل کی حفاظت کرنا۔ بہت سے احکام ہیں جو یا تو پرمیٹڈ ہے یا پروہیبیٹڈ ہے، وائی کاز ٹو پروٹیکٹ یور انٹیلیجنس، آپ کی عقل کی حفاظت۔ شراب کیوں حرام ہے؟ کیونکہ آپ کی عقل جو ہے
اس کے بعد اس سے کام کرنا بند ہو جاتی. تو فرمایا شریعت کے مقاصد میں حفظ عقل، عقل کی حفاظت کرنے کے لیے شریعت اسلام. ہمارے عقیدہ بھی جو ہے وہ عقل کی حفاظت کرتا ہے. ہمارے شرعی احکام بھی عقل کی حفاظت کرتے ہیں. ہمارے اخلاقی احکام بھی جو ہے عقل کی حفاظت کرتے ہیں. تو شراب کیوں حرام قرار دی گئی؟ تاکہ آپ کی عقل کام کرنا بند نہ ہو جائے. شراب پیتے انسان جو ہے اب برین لیس ہو گیا، مائنڈ لیس ہو گیا. اب اس کا کام ہی نہیں، دماغ کام ہی نہیں کر رہا. کیا بول رہا ہے، کیا بک رہا ہے، اس کو احساس ہی نہیں، ریئلائزیشن ہی نہیں، شعور ہی نہیں ہے، ادراک ہی نہیں ہے. تو عقل جو ہے ہمارے شریعت کے مقاصد میں ایک میجر فنڈامنٹل جو ہے وہ ہے، کلوز ہے. پورے ہمارے شریعت کا مدار جن 5 پلرز پر ہے یا 5 فاؤنڈیشنز پر ہے، ان میں سے ایک میجر ہے عقل. تو عقل کے تعلق سے جو ہے پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. عقل کے حوالے سے جو ہے معاملات کرنا چاہیے. خود ویسی عقل نہیں رکھتے تو چونکہ عقل کسب سے بھی حاصل ہو سکتی ہے، محنت بھی کر سکتا ہے انسان، کوشش بھی کر کے چیزیں سیکھ سکتا ہے. ہر چیز ہماری عقل مندی پر جو ہے کیا کہیں گے بائی برتھ ہر چیز ہمارے کو حاصل نہیں. کچھ چیزیں ایکسپیرینسز سے ہم تجربہ حاصل ہوا، وہاں پر ہم پھر وائز ڈیسیشنز لیتے ہیں آن بیسڈ آف ایکسپیرینسز اینڈ نالج. تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، ایسے کتابیں پڑھنا چاہیے جو آپ کی عقل کو تیز کرتے ہیں، بہتر کرے، جہاں آپ نقصانات سے بچے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صوفیاء کی جماعت، اللہ والوں کی جماعت کے سب سے ٹاپ کے عقل والے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ہے سب سے اعلیٰ شے یعنی حق سبحانہ وتعالیٰ کی، اللہ کی محبت، معرفت اور قرب کو جو ہے پریورٹی دیا، اس کو چاہے. وہ سب سے بڑے عقل والے ہیں. اہل جنت کی طلب کرنے والے بھی ان کے نیچے ہیں، جہنم سے بچنے کی فکر کرنے والے بھی ان کے نیچے ہیں، علماء بھی ان کے نیچے ہیں، فقہا بھی ان کے نیچے ہیں، محدثین بھی ان کے نیچے ہیں. کیونکہ محدث حدیث کی فکر کر رہا ہے، لیکن اس کا بھی جو ہے اکثر کی بات کر رہا ہوں میں، ان میں بھی صوفیاء موجود ہے، فقہا میں بھی صوفیاء ہے جو دونوں کوالٹی رکھتے ہیں. ان کی بات نہیں، جو جسٹ میرلی جسٹ محدث ہے یا مفسر ہے، ان کی پوری فکر ہوتی ہے اس سبجیکٹ اور سائنس کے تعلق سے. لیکن عارف جو ہے قرآن بھی پڑھتا ہے تو اللہ رسول کی معرفت کے لیے، حدیث بھی پڑھتا ہے تو اللہ رسول کی معرفت کے لیے، فقہ بھی پڑھتا ہے تو اللہ رسول کے قرب اور معرفت کے لیے. انہیں شریعت پر عمل بھی کرتا ہے تو یہ سوچ کے نہیں کرتا ہے صرف ایک سالک اور عارف کہ میں اس سے جنت میں چلا جاؤں گا، میں اس سے دوزخ سے بچ جاؤں گا. یہ تو ہے، لیکن بولتا ہے کہ جب میں خلاف شریعت کام کروں گا تو میں اللہ کے قرب سے دور رہوں گا، اللہ کی جو ہے رضا سے دور رہوں گا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خوشنودی سے دور رہوں گا. تو انہیں شریعت پر بھی جب احکام پر بھی عمل کرتا ہے تو وہ اس نیت کے ساتھ کرتا ہے کہ شریعت پر جب عمل کروں گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب میں رہوں گا، اللہ سے کلوز رہوں گا، رسول اللہ کے کلوز رہوں گا. جنت کا حاصل ہونا، دوزخ سے بچنا، یہ سب اس کے نزدیک سیکنڈری چیزیں ہو جاتی ہیں. اس طرح جو ہے عقل کے تعلق سے بہت سے چیزیں اہل علم نے ذکر فرمائے. کتاب الاسقیہ لکھے گئے، عقل کے اوپر عقل مندوں کے پر کتابیں لکھے گئے. تو دین اور شریعت نے جو ہے عقل کو پسند فرمایا. ایون سرکار نے حدیث کے تعلق سے جو فرمائے کہے کہ ہم اللہ اس شخص کو خوش رکھے، دعا بھی ہے. بعض اہل علم نے کہا، محدثین کی ایک جماعت نے کہا یہ خبر بھی ہے، یعنی حضور فرما رہے دعا نہیں، یعنی جو کریں گا اس کو یہ چیز حاصل ہوں گی، انفارم کر رہے حضور. اٹس ناٹ جسٹ سپلیکیشن. سم اسکالر سے اٹس اے سپلیکیشن، اللہ اس شخص کو خوش رکھے. بعض علم نے کہا اللہ اس شخص کو خوش رکھے گا، یہ معنی نضر اللہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھے، اس کے چہرے کو جو ہے سبز و شاداب رکھے، جو میری حدیث سنا، سمجھا، یاد کیا اور دوسروں کو ڈیلیور کیا، دوسروں تک منتقل کیا. اس ضمن میں اس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ رب حامل فقہ لیس بفقیہ، بہت سے ہماری حدیث کو اٹھانے والے جس میں سمجھ کی بات ہے جو ہے وہ اس کو نہیں سمجھتے ہیں، یا سمجھتے ہیں لیکن وہ ڈیلیور کر دے الا من هو افقہ، جو ان میں سب سے زیادہ سمجھ رکھتے ہیں. ہر ایک کا انڈرسٹینڈنگ لیول ایکول نہیں ہوتا، سیم نہیں ہوتا. تو حضور فرمائے کچھ لوگ ہمارے حدیثوں کو یاد کیے ہیں، سمجھ جو ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں. قرآن کو بھی ہر کوئی نہیں سمجھتا، اور کچھ سمجھتے ہیں لیکن دوسرے سے جو بہت زیادہ سمجھنے والے ہیں، افقہ ہے، دوسروں کے مقابل زیادہ سمجھ رکھتے ہیں،
اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کا بہت سے لوگ جو ہے صرف محدثین کے شرائط جانتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے سراج الامہ، آپ کے شرائط میں سے آپ فرماتے ہیں صحابہ میں جو فقیہ ہے، جو افقہ ہے، ان کی روایت کو ہم پریورٹی دیں گے، پریفر کریں گے فرماتے. امام بخاری اپنی احادیث میں شرط نہیں رکھتے ہیں ہر جگہ، امام بخاری کی شرائط میں نہیں ہے یہ، اگرچہ کہ بخاری میں ہے. احناف اس حدیث کو قبول نہیں کیے، وجہ کیا ہے؟ ہم فرماتے ہیں کہ ان کے مقابل اس حدیث کے جو ہے ایز اے کاؤنٹر پارٹ جو ہے نیکسٹ سمت میں جو ہے ایک ایسے صحابی سے دوسری کتاب میں ہم کو حدیث ملتی ہے جو زیادہ بڑے فقیہ ہیں، مجتہد صحابی ہے، فقیہ ہے. ہم جو ہے امام حضرت سیدنا ابوبکر کے تعلق سے کوئی روایت آ جائے، حضرت ابوبکر کچھ فرمائے یا سرکار کی حدیث ذکر کرے، حضرت عمر کو ذکر کیا، حضرت عثمان کو ذکر کیا، یا سیدی مولا علی کو ذکر فرمائے، یا حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ذکر فرمائے، ہم فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ، ہم سے میری مراد امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ان کے مقابل اگر کسی اور کی روایت آ رہی ہے ہم نہیں قبول کریں گے. فرماتے سندن صحیح ہوں گی، لیکن یہ حضرات کا حافظہ، یہ حضرات کی انڈرسٹینڈنگ، سرکار کے مزاج شناس تھے، سرکار سے کلوز تھے، ان کو جو حدیث کی سمجھ ہے وہ دوسروں کو ایسی نہیں ہے. وہ ہم سے بڑے عاقل ہے، صحابہ پورے ہم سے بڑے عقل مند ہے، سب صحابہ عقل مند ہے. صحبت رسول ملنا ہی ان کی عقل مند، اللہ کی طرف سے ان کو عقل عطا کر دی گئی. بے عقل ہوتے تو روم اور فارس فتح نہیں کر پاتے تھے. بڑی بڑی جو سلطنتیں وہ فتح کرے، بے عقلی سے کوئی فتح ہوتے. مسلمان آج ہماری حالت ہے، بے عقلی ہے، ہمارا ایک شہر صحیح سے ہمارے قبضے میں نہیں ہے، جو مسلم ملک کا بھی ہے اس کو کوئی دوسرے آپریٹ اور مانیٹر کر رہے، وہاں پر بھی انہوں جس کو بیٹا ہے بیٹھ سکتا ہے، جو اس کو ہٹا دے ہٹ سکتا ہے. اسی لیے جیسے اس سے پہلے میں کہا تھا اسلامی ملک نہیں ہے دنیا میں، مسلم ملک ہے، ممالک ہے، کنٹری، مسلم کنٹریز ہے، اسلامک کنٹریز نہیں ہے. تو اہل علم نے کہا جو ہے، جیسے میں پرسوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے، ارطغرل کی، اس میں انہیں بولتا شیر کے اوپر بولتا ہر شیر ہمت والا ہے، شیر میں ہمت ہوتی لیکن ہر شیر عقل مند نہیں ہوتا، ہر شیر عقل مند نہیں ہوتا ہے. تو عقل مندی پیدا کرنا چاہیے. انسان جو ہے صحابہ کے واقعات سے، تابعین کے واقعات سے، اولیاء اللہ کے واقعات سے عقل مندی پیدا کر. اور عقل مندی یہ ہے دوسروں کا بھلا چاہنا، دوسروں کا فائدہ کرنے کی فکر میں رہنا، اپنے آپ کو نقصان سے بچانا، تو دوسرے کا فائدہ کرنا، دین کا فائدہ کرنا، انسانیت کا فائدہ کرنا، امت کا فائدہ کرنا، قوم کا فائدہ کرنا. بھائی کوئی بھی ہمارے ڈیسیشن سے مسلم ملک کا، مسلم لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، انسانیت کا فائدہ ہوتا ہے، وہ کام کرنا چاہیے. اپنے فائدے سے قوم و ملت کے فائدے کو ترجیح دینا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں صاحب؟ اپنا فائدہ سوچتے، بے عقل ہے. دنیاوی اعتبار سے بڑا ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے بہت کوشش کی مغلیہ سلطنت کے زمانے میں یہ پرمیشن لینے کی، بزنس اور ٹریڈ کی، نہیں دے رہے تھے. مغلیہ سلطنت ان کو پرمیشن نہیں دے رہی تھی، نہیں ہم نہیں دیتے آپ کو اجازت. بلکہ جہانگیر جو ہے، سلطان جہانگیر جو ہے، شہزادہ سلیم جس کو بولتے ہیں جہانگیر، جو اور جو ہے اکبر کا بیٹا ہے، وہ بیمار ہو گیا اور شدید بیمار ہوا. تو ایک برٹش ڈاکٹر اس کا ٹریٹمنٹ کرا، علاج کرا. اب جب اس کو صحت ہو گئی، شفا ہو گئی، انہیں بولا شہزادہ سلیم جو ہے بادشاہ ہو گیا تھا انہیں اس وقت. تو سلطان جہانگیر جو ہے انہیں پوچھا کہ بھائی آپ کو میں انعام میں کچھ دینا چاہتا ہوں، کیا چاہیے؟ بولے جو میں مانگوں گا وہ آپ دیں گے نہیں، جو میں مانگوں گا وہ آپ دیں گے نہیں. اگر آپ دیتے بولے تو، اگر آپ وعدہ کرے تو میں پھر بولتا. بادشاہ اب ان کو صحت ہوئی، خوش ہو گیا، بولے تم مانگو ہم ضرور دیں گے. بولے ہمارے جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے اس کو یہاں پر بزنس کی اجازت دی جائے، بس یہی میرا جو ہے آپ کے ٹریٹمنٹ کا جو ہے میرا حاصل ہے. آپ اس کو اجازت دے دیے تو میں سمجھوں گا کہ میری کوشش، میری محنت جو آپ کے ٹریٹمنٹ پہ لگی اس کا آپ نے مجھے عطا کر دیا. بادشاہ زبان دے دیے، بولے ٹھیک ہے ہم اجازت دے دیتے. اجازت دے دی. تو دیکھو برٹش بادشاہ ڈاکٹر ہے، اپنے لیے یہ نہیں بولا کوٹھی دے دو بادشاہ سلامت، فلاں علاقے کی جاگیر دے دو مجھے، فلاں 4 جو ہے گاؤں کا جاگیردار بنا دو، سونا دو چاندی دو. نہیں، میرے ملک کی جو کمپنی حکومت کرنا تجارت بزنس کرنا چاہتی ہے اس کو بزنس کی اجازت دیجیے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر بعد میں برٹشرز جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ہندوستان پر راج کیے. تو عقل مند قومیں
قوم کا فائدہ سوچتے ہیں. یہ مسلم پولیٹیشینز جو ہے آج کل جو آپ اکثریت کو دیکھتے ہیں یہ سب جو ہے دنیاوی اعتبار سے بے عقل ہے, کیونکہ یہ صرف اپنی ذات کا فائدہ چاہتے ہیں. ان سے تو بہتر ایسے آپ کو پولیٹیشینز نظر آئیں گے غیر قوموں میں, دوسری نیشنز میں, جو قوم کا فائدہ چاہتے ہیں, اپنی نیشن کا فائدہ چاہتے ہیں. تو عقل کی طرف آنا چاہیے, عقل کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے, گناہوں سے بچنا چاہیے. گناہ جو ہے بے عقلی پر ہے کی دلیل ہے. حضرت امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ فرمائے بے عقل ہی تکبر کرتا ہے. فرمائے اب تکبر کئی فارم میں, ہم سب تکبر میں مبتلا ہے. فرمائے بے عقل تکبر کرتا ہے. فرمائے امام اہل بیت سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ. غیبت ہم سب کر رہے ہیں. امام سفیان ثوری فرمائے بے عقل شخص جو ہے وہ غیبت کرتا ہے. فرمائے امام ابو حنیفہ کا جب کے تعلق سے بات آپ کے سامنے آئی, ابو حنیفہ کو ہم نے غیبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا, سال ہر سال ان کے ساتھ رہے. فرمایا ابو حنیفہ بے وقوف نہیں ہے, بے عقل نہیں ہے اپنی نیکیاں تمہارے نام اعمال میں داخل کرنے کے لیے. جب غیبت کریں گے تو انسان جس کی غیبت کرتا ہے اس کے نام اعمال میں اپنے نیکیوں کو جو ہے ٹرانسفر کرتا ہے. تو ابو حنیفہ ایسے بے عقل نہیں ہے, ایسے برین لیس نہیں ہے کہ وہ اپنی نیکیاں تمہارے نام اعمال میں ٹرانسفر کرنے کے لیے. غیبت جو ہے بے عقلی ہے, تکبر بے عقلی ہے. اس طرح دیگر جو بھی اخلاقی خرابیاں وہ سب بے عقلی کی چیزیں ہیں, اس سے بچنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے اپنی معرفت عطا فرمائے, اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب عطا فرمائے, اور جو اخلاقی اور دینی خرابیاں ہیں ہم میں, ہمارے دوست احباب میں, رشتہ داروں میں, اللہ ان سب کو ختم کرے, اور ہم کو, ہمارے اہل و عیال کو, ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ عقل میں کمال عطا فرمائے, عقل کامل عطا فرمائے, عقل سلیم عطا فرمائے. اللہ ہم کو ایسی عقل دے جس میں ہم گناہ سے بچتے رہے اور نیکیوں کو کثرت سے کرے اخلاص کے ساتھ, اور ایسی عقل دے جس سے ہم اپنے قوم و ملت کا فائدہ کرے, انسانیت کا فائدہ کرے. جو ہے ہر مذہب کے لوگ جو انسان ہیں ہم کو ان کو فائدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ و نور عرش مولانا محمد و علی اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم.